چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیے تو ایک سے بڑھ کر آپ کو ایک سنت کا نمونہ نظر آئے گا. یہ اتنی سنت کی اتباع تھی کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمدہ، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لباس میں، ظاہر میں، طور طریقے میں، گفتگو میں اتنی مشابہت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو مدینہ طیبہ کے بڑے بوڑھے دانا بینا لوگ وہ استقبال کے لیے آئے، مگر ان دونوں کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ان آنے والے مہمانوں میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کون ہے اور ان کے جو ہے اتباع کرنے والے قوم ہے. تو وہ دیکھتے رہے اور انہوں نے دونوں کو دیکھ کر بالآخر صدیق اکبر عنہ کو آگے بڑھ کر سلام کیا. صدیق اکبر عنہ نے سب کو سلام کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے آ رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تھکاوٹ نہ ہو. جب سلام ہو چکا بیٹھ گئے اور بادلوں میں سے سورج نکلا اور اس کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے، تب مدینہ کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جس پر انہوں نے پہلے سلام کیے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر اپنے ساتھی کے اوپر ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، تابع کون ہے، متبوع کون ہے. تب ان کو سمجھ لگی کہ واقعی انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس قدر مشابہت اختیار کی تھی. آپ یوں سمجھیں کہ نقل اصل کے اتنا مطابق بن گئی تھی کہ دیکھنے والوں کو نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو گیا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے ایمان لے آئے. اب اکثر ان کے دل میں یہ شوق رہتا کہ یہ جو میرے سر پہ بال ہیں یہ چھوٹے ہیں اور کرلی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی طرح میں سر پہ مانگ نہیں نکال سکتا. کاش کہ میرے بال ایسے ہوتے کہ میں بھی مانگ نکال سکتا، مجھے اور مشابہت ہو جاتی. یہ دل میں ان کے ایک تمنا تھی، چٹکیاں لیتی تھی. سردی کا موسم، ایک دن انگیٹھی جل رہی ہے اور وہ انگارے کو ایک لوہے کی سلاخ تھی، اس کے ساتھ انگاروں کو ذرا سیٹ کر رہے تھے. جب دیکھا کہ یہ سلاخ گرم ہو گئی تو پتہ نہیں ان کے اوپر محبت کا کیا جذبہ آیا کہ انہوں نے اس سلاخ سے اپنے سر کے درمیان یوں نشان لگا دیا. گرم سلاخ تھی، جلد جل گئی. خیر جب اس پر مرہم لگائی گئی تو وہ ٹھیک تو ہو گئی. اب جلنے کی وجہ سے ایک لائن نظر آتی تھی. لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالا؟ جواب دیا کہ وہ تکلیف تو ختم ہو گئی، اس بات کی خوشی باقی ہے کہ اب میرا سر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے ساتھ مشابہت پا چکا ہے. کیا محبت تھی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں. ایک جگہ جا کر رک گئے، نیچے اترے، قریب ایک درخت تھا اس کی طرف گئے اور وہاں جا کر وہ اس طرح بیٹھے کہ جیسے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، مگر فارغ نہیں ہوئے، ویسے ہی اٹھ کے آ گئے اور سفر شروع کر دیا. تو ساتھ والوں نے پوچھا حضرت اگر آپ کو حاجت نہیں تھی تو آپ نے کیوں سفر روکا؟ خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکا. عبداللہ ابن مدلان نے جواب دیا کہ گو مجھے ضرورت نہ تھی، مگر ایک دفعہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر رکے اور آپ سواری سے اترے، فارغ ہوئے. جب میں گزر رہا تھا میرے دل میں خیال آیا میں بھی وہی عمل کروں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو میں گیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گیا. میرا ٹائم تو لگ گیا مگر مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یاد کو تازہ کرنے کا موقع نصیب ہو گیا. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے شیدائی تھے. وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو کال کال مصطفیٰ. سبحان اللہ. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی اتباع سنت کا حال دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے آئے تو اس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ صفات گنوائیں. حیرت کی بات ہے کہ بعد کے زمانے میں ایک مرتبہ صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام سے اجازت لی کہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. صدیق اکبر گئے، راستے میں تھے کہ ایک کافر نے دیکھا. اس نے کہا ابو بکر کیوں جا رہے ہو مکہ سے؟ فرمایا کہ مکہ کے لوگ رہنے نہیں دیتے. اس نے کہا آپ جیسے اچھے آدمی کیوں مکہ چھوڑ کے جائیں؟ انک لتصل الرحم. جو صفات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کی گنوائی تھیں، ہو بہو وہی صفات ایک کافر نے صدیق اکبر عنہ کی گنوائی انہی الفاظ میں. اس قدر کامل مشابہت تھی. چنانچہ یہ صحابہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے عاشق. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی طرف آتے ہیں. دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا. اب سنت یہ ہے کہ دسترخوان پہ لقمہ اگر گر بھی جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو، پاک صاف ہوتا ہے. انہوں نے کھا لیا. قریب والے نے کہا کہ جناب یہاں کے عمراء موجود ہیں اور یہ اس چیز کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، یہ معیوب سمجھتے ہیں. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آسانہ جواب دیا. فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی خاطر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی کیا قیمت ہوا کرتی تھی.